بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سن 1980 سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے قریب جا کر گاڑیاں رکا کرتی اور زائرین یہاں پر درود اور سلام پڑھا کرتے، لیکن اس کے بعد جب زائرین کی تعداد بڑھتی گئی، مسجد نبوی کو بڑا کرنے کے بارے میں سوچا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسی کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر تھی۔ ویسے تو حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا، لیکن آپ کا سسرال یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا تعلق مدینہ سے تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کا تعلق کیونکہ مدینہ سے تھا، اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نانی حال تھا، جبکہ داد حل مکہ کے اندر موجود تھا۔ اپنی وفات کے وقت وہ مدینہ کے اندر یعنی اپنے سسرال کے اندر موجود تھے، اور بہت ہی کم عمر کے اندر تقریباً 18 سے 20 سال کی عمر کے اندر ہی آپ کا انتقال ہو گیا، اور اسی جگہ پر آپ کی قبر بنا دی گئی۔ سن 1980 کے دوران پہلی مرتبہ آپ کی قبر کھسائی کا فیصلہ کیا تاکہ آپ کو جنت الباقی کے اندر شفٹ کیا جا سکے، اور اس وقت تک آپ کی وفات کے تقریباً 1400 سال سے زیادہ گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ کیونکہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ہے اور انتہا قابل احترام ہستی ہے، لہذا کسی بھی عام شخص یا گورکھ کی بجائے نسل در نسل روضہ رسول کی صفائی کرنے والے لوگوں کو، جو کہ حضرت بلال حبشی کی نسل سے تھے، انہیں کہا گیا کہ وہ قبر کھدائی کی شروعات کرے، لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن اس دوران جو منظر دیکھا گیا وہ انتہا حیران کن تھا، اور کسی کو امید نہیں تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ قبر سے ایک شخص کی لاش کو ایسا زندہ نکلتا دیکھیں گے جیسے ابھی ان کا انتقال ہوا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ کی لاش، آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، آپ کفن کے اندر لپٹے تھے، جسم پر گوشت موجود تھا اور جسم پر بال اور ناخن تک سلامت تھے، اور ایک عجیب سی کھسہر کسی نے آس پاس قبر کے محسوس کی۔ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر موجود کئی لوگ جو اس قبر کھسائی کے وقت وہاں پر موجود تھے، کئی لوگ آج بھی زندہ ہے اور اس واقعے کے گواہ ہے۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ دفنانے کا منظر بھی دیکھا، اور اس دور کے اندر کیمرہ تو موجود تھا، لیکن اس کا استعمال اتنا عام نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دور میں ہے، لہذا اس منظر کو کیمرے کے اندر قید نہیں کیا جا سکا۔ بہت سے علماء اکرام اور فرقوں کے اندر آج تک حضرت عبداللہ سمیت آپ کے بھائی ابو طالب اور آپ کے والد عبد المطلب قریش قبیلے کا حصہ تھے، اور بنو عمیرہ کے پاس قریش کی فوج کی ذمہ داری تھی، تو بنو ہاشم مذہبی طور پر سب سے محترم تھے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ کعبہ کا طواف کرنے وقت عرب کے مشرکین اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں کے نام بھی لیا کرتے، اور کعبہ کے اندر بھی 360 کے قریب بت موجود تھے، لیکن اسلامی روایت کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں جو کہ یہ بتا سکے کہ آپ کے والد، آپ کے چاچا اور آپ کے دادا بھی مشرک تھے اور انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک جو دین ان ہستیوں تک پہنچایا گیا تھا، اور ان موجودہ حالات کے اندر اس پر جتنا عمل کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے حالات اور اس کی حیثیت کے مطابق سوال کرے گا، اور اس وقت کے اندر جتنا اللہ کا پیغام کسی شخص کے تک پہنچا اس شخص سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر اس شخص سے پہلے قبر کے اندر نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن نماز تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی، تو جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر پیدا ہوا، اس سے نماز کا سوال تو نہیں ہوگا۔ اس شخص سے وہی کچھ پوچھا جائے گا، اسی چیز کا حساب ہوگا جو کہ دن اس تک پہنچایا گیا۔ عرب کے لوگوں میں ایتہاسک طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یعنی کہ تقریباً 4000 سال پہلے سے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ دین سے بھٹکنے لگے۔ قرآن کریم میں
اس زمانے کو جس کے اندر کسی پیغمبر یا رسول کو ایک لمبے عرصے کے نہ بھیجا جائے، اس کو دین فطرت کہتے ہیں۔ یعنی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے گھر والوں یعنی آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے چاچا وغیرہ نے بھی پایا تھا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کو قرآن دے کر اس قوم کی طرف مبعوث کیا جس کی طرف دعوت حق نہیں پہنچی تھی، تاکہ آپ ان کو ڈر سنائیں۔ اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر عرب کے لوگوں کا دین فطرت پر ہونا ثابت ہے، لیکن اس دعوے کے بعد جس نے انکار کیا وہ کافر کہلایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے اندر دین فطرت کے لوگوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ہم کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے اندر کسی رسول کو نہ بھیج دے، یعنی جن کے پاس پیغمبر نہیں بھیجا گیا تو وہ عذاب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد، والدہ اور آپ کے گھر کے لوگ اس تمام آزمائش اور امتحان سے آزاد ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد وفات پا چکے ہیں، بس اس وقت کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ آگ میں ہے، یعنی جہنم میں ہے۔ یہ سن کر یہ شخص غمگین ہو کر جانے لگا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تیرا والد اور میرے والد دونوں جہنم کے اندر ہے، یعنی آگ میں ہے۔ اس حدیث مبارک کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والد کو معاذ اللہ جہنم کنفرم کیا، جبکہ کچھ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اس حدیث کے اندر عربی کے اندر والد کے لیے استعمال کیے جانے والا لفظ والد کی بجائے ابھی کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ باپ اور چاچا دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چاچا ابو لہب کا ذکر کر رہے تھے، جو کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن رہا۔ عربی زبان کے اندر چاچا کو بھی باپ کی طرح ہی بولا جاتا ہے، لیکن جہاں پر خاص طور پر والد کا لفظ آ جائے وہاں پر اس سے مراد صرف والد لیا جاتا ہے، یعنی بایولوجیکل فادر۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عمر کو مقتبس کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چاچا بھی آپ کی طرح ہوتے ہیں اور میرے چاچا عباس کی بات بھی میرے جسم میں ہے۔ اس حدیث کے عربی الفاظ کے اندر بھی ابھی کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چاچا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو ایمان اور کفر کا فیصلہ ہمیں اللہ کے حکم اور قرآن کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا، تو اس معاملے میں ہماری بحث کرنے کی کیا اوقات ہے؟ لہذا ہمیں اس معاملے پر خاموش ہی رہنا چاہیے۔ اس کی بجائے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔